السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں دال سے شروع ہونے والے قربانی کے تمام مسائل۔ داغے ہوئے جانور کی قربانی، داغ دیے ہوئے یعنی کسی گرم لوہے وغیرہ کو گرم کر کے اس کو بکرا یا بکری کے جسم پر داغ دیا جائے، اسے داغنا کہتے ہیں۔ تو داغے ہوئے جانور کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ داغ صحت کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے گوشت پر کوئی اثر نہیں آتا۔ دانت، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے، اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر بکرا بکری کی عمر 1 سال اور بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ اونٹنی کی عمر 5 سال پوری ہو چکی ہے تو ان کی قربانی بلا شک و شبہ صحیح ہے۔ دانت نکلنا ضروری نہیں بلکہ مدت پوری ہونا شرط ہے، عمر پوری ہونا شرط ہے، لہذا مدت اور عمر پوری ہونے کی صورت میں دانت نہ بھی نکلیں تب بھی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ جس جانور کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے سارے دانت گر گئے لیکن گھاس اور چارہ کھانے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اچھی طرح گھاس وغیرہ چارہ وغیرہ نہیں کھا سکتا تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دعا، جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹائیں تو پہلے یہ آیت پڑھنا بہتر ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسوکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ پارہ نمبر 5 میں ہے۔ اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا اگر یاد ہو تو پڑھیں: اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا اگر یاد ہو تو پڑھیں: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اگر کسی کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں تو منی کی جگہ من فلان، من زاہد، من مرسلین، من کیف وغیرہ کہے اور فلاں کی جگہ اس کا نام لے۔ دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت مذکورہ دعا جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ لہذا اگر اس دعا کے بغیر صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا تو قربانی صحیح ہو جائے گی اور گوشت کھانا بھی جائز ہوگا۔ دم، جس جانور کی دم پیدائش ہی سے نہیں ہے، دم یعنی پوچھ نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا دم اور پوچھ ہے مگر پوچھ کا تہائی حصہ یا تہائی حصے سے زائد حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایک قول کے مطابق علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدھی دم سے کم کٹی ہو یعنی آدھی سے زیادہ باقی رہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ لہذا جہاں پوری دم والے یا 1/3 حصے سے کم دم اور پوچھ والے دم کٹے ہوئے جانور نہ ملیں تو وہاں مجبوری کی بنا پر ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ البتہ افریقہ میں بھیڑ کی دم کاٹ دی جاتی ہے، ان کا خیال اس سے جانور بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے افریقہ والے بھیڑ کی دم کو کاٹ دیتے ہیں۔ اگر دم والے جانور وہاں نہیں ملتے ہیں تو وہاں پر اگر تلاش کے باوجود دم والے پوچھ والے جانور نہ ملیں تو اس سے قربانی کرنے کی گنجائش ہوگی، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ دم بریدہ جانور کی قربانی، 1/3 حصے سے زیادہ اگر دم یعنی پوچھ کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ دمبے کی دم کا اعتبار نہیں، دمبے کی چکتی کے نیچے، دمبے کے پیچھے چکتی ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی دم اور ٹیل اور پوچھ ہوتی ہے، یہ دم اگر ٹوٹ جائے یا پوری دم کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ دمبے کی ٹیل اور دم کا اعتبار نہیں ہے۔ دودھ نکالنا، قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اس سے دودھ نکالنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا اور دودھ نکال لیا تو دودھ یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ دوسرے جانور کی کم قیمت ہو، جانور میں تبدیلی کی
ایک جانور کو خریدا لیکن وہ اچھا نہیں لگا، اس کو بدل کر اگر دوسرا جانور خریدنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو دونوں کی قیمت میں جو فرق ہے، جو زائد رقم بچی ہے، اس کا صدقہ کر دینا واجب ہوگا۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا، دوسرے کی طرف سے واجب قربانی کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ دوسرے کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی علاقے میں اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہے تو اپنے متعلقین کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر بھی واجب قربانی درست ہوگی، اور اپنے متعلقین کی طرف سے واجب قربانی کا رواج بالکل بھی نہیں ہے تو اس صورت میں اپنے متعلقین کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر قربانی کرنے سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ دوسرے کی طرف سے نفل قربانی کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں۔ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ نفلی قربانی کا مالک ذبح کرنے والا ہے، دوسروں کو صرف ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے ملکوں میں یا دوسرے شہر میں قربانی کرانا، رقم بھیج کر دوسرے ملک میں قربانی کرنا، یا وہاں پر حالات خراب ہیں، یہاں پر کسی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں بھی قربانی کرائی جا سکتی ہے۔